کمال خوبصورتی سے سب اپنے تاثرات چھپانے کے باوجود بھی کچھ چھپانے میں ناکام تھے۔ اگلے کچھ ماہ تک فائق کے روزگار کا بندوبست بھی ہو جانا تھا، بس اتنے ہی دن کے لیے شادی کو ٹالا گیا تھا۔ ایک انسان کی تدبیر ہوتی ہے، ایک تمیز ہوتی ہے جو وقت سکھاتا ہے۔ نکاح بالکل ہی سادگی سے ہوا اور رخصتی اس سے تھوڑی کم سادگی سے، لیکن اسے تمیز آ گئی کہ ایک لکھے ہوئے کاغذ پر دوبارہ کچھ تحریر کرنے کے لیے پہلی تحریر کو مٹانا ہوگا۔ اس میں وقت بھی لگے گا اور محنت بھی، آنسو بھی اور محبت بھی۔ دلاویز جب بھی ملتی اسے کھوجتی رہتی، کبھی آنکھوں ہی آنکھوں میں، کبھی ہی باتوں میں، کبھی ہنسی ہنسی میں، لیکن اس نے ٹھان لیا تھا کہ اپنے اندر کا سراغ کسی کو کبھی نہیں دینا۔ چونکہ فیصلہ خود کیا تھا تو نتیجہ بھی خود پر ہی جھیلنا ہوگا، لیکن کسی کو الزام دینے کا موقع نہیں دینا۔ وہ نہیں سننا چاہتی تھی کہ ہم صحیح تھے اور تم غلط۔ وہ صرف اپنے بارے میں جانتی تھی کہ وہ اگر 100% صحیح نہیں تھی تو مکمل غلط بھی نہیں تھی۔ ایک دل تھا جو پہلے کسی اور پر ہار چکا تھا، ایک شریک حیات تھی جو حیات میں آنی ہی تھی، تو اگر اس کی جگہ کوئی اور آ جاتی تو اتنے قریبی رشتوں میں پڑی معمولی لکیر خلیج بننے سے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ دلارا کو اب اس لکیر کو مزید گہرا ہونے سے نہ صرف روکنا تھا بلکہ اس کو بھرنا بھی تھا۔ ایک کٹھن سفر تھا جو لمحہ لمحہ درپیش تھا، ایک کنواں تھا جو خشک تھا، اسے قطرہ قطرہ بھرنا تھا تاکہ محبتوں کے چشمے جاری ہو سکیں۔ اور اس کے پاس زیادہ سفر کیا تھا؟ فقط ایک جملہ: میں اپنی پوری دیانتداری اور ذمہ داری سے اس رشتے کو نبھاؤں گا، بس محبت کا تقاضا نہ کرنا کہ وہ ابھی میرے بس میں نہیں۔ ابھی نہیں نہ صحیح فائق، کبھی نہ کبھی تو ہوگی نا، اس نے سوچا اور مسکرا کے آنکھیں موند لیں۔ شام گہری ہو چلی تھی۔ وہ آج بہت دنوں کے بعد شاید پہلی بار اتنی شدت سے فائق کا انتظار اپنے بجائے کسی اور کے لیے کر رہی تھی، اور وہ کسی کوئی اور نہیں، اس کی اپنی بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی امایا کی سالگرہ کا دن تھا اور وہ بجائے خوشی خوشی سالگرہ منانے کے صبح سے بخار میں پھنکتی باپ کی آمد کی منتظر تھی۔ دلارا اس سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ باپ کا انتظار مت کرو۔ وہ روایتی باپوں کی طرح اولاد کی خوشی کو ہر شے سے مقدم رکھنے والا باپ نہیں، وہ روایتی شوہر بھی نہیں، وہ شاید صرف ایک عاشق ہے یا ایک ناکام جذباتی اور ماضی سے چمٹے رہنے والا شخص۔ وہ ایک ننھی معصوم پری کے دل میں امٹنے والی قدرتی محبت کا گلا کیسے گھونٹ سکتی تھی؟ یہ اس کے بس سے باہر کی چیز تھی، اور 6 سال کی عمر میں اس کی بیٹی کی سمجھ سے باہر کی بھی تھی۔ فقط ایک جملے کے سہارے زندگی کو لے کے چلنا کوئی معمولی کام نہ تھا۔ انتظار کی بھی کوئی حد ہوتی ہے اور امید کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ اگر وہ تھکنے لگ جاتی تو عجب نہ ہوتا، وہ بھی اس صورت میں جب اسے غلط کہنے اور کفِ افسوس ملنے والا کوئی اور نہیں، اس کے بہت قریبی عزیز ہوں، جن سے خون کا ہی نہیں دل اور روح کا رشتہ جڑا ہو۔ وہ بھی ایسی باتوں سے کبھی کبھی تھک جاتی تو کم مائیگی کی دھوپ میں چندی ہوئی آنکھیں خوش فہمی کی ہتھیلی سے ڈھانپ کے اپنا شجر سایہ دار کھوجنے کی لاحاصل کوشش کر لیتی۔ جہاں آگے سفر ہی سفر تھا، وہاں نخلستان کے نام پر کوئی سراب بھی اس کا منتظر نہ تھا، خاص طور پر اب جبکہ اس کے ساتھ جیون ساتھی نہ سہی 2 ننھی جانیں عازم سفر ہو چکی تھیں۔ کتنا وقت بیت چکا تھا، کتنے جاڑے، کتنے پتجھڑ اس نے موسم کی اداسیوں کو دل پر سہا تھا۔ بہار اس کے لیے ویسی بہار نہ تھی جیسی من چاہی سہاگنوں کی ہوتی ہے۔ گرما کی شاموں کا نارنجی رنگ بھی روٹھا روٹھا لگتا تھا۔ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ماہو سال میں وہ بیتے قصے، کہانی، وجود اور حاصل و لاحاصل کی بحث کو کہیں بہت پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ زندگی ایک امتحان ہی تو ہے۔ ہر گزرتے زمانے کے مختصر و طویل عرصے کے دوران پرچہ بدلتا جاتا ہے، لازمی سوال معروضی بن جاتے ہیں، کچھ کے جوابات لاپتہ ہو جاتے ہیں، کچھ وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی پرچے پر نمودار ہو جاتے ہیں، اور زندگی بیتتی چلی جاتی ہے۔ اس کے لیے بھی ترجیحات بدل رہی تھیں۔ اب وہ اکیلی نہیں، 2 بیٹیوں کی ماں تھی۔ اس کے آنگن میں بھی 2 دل آویز اور دل آرا کھلکھلاتی تھیں، اور وہ ان کھلکھلاہٹوں میں فائق کے سرد رویے کو بھولنے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔
کتنی عجیب بات تھی کہ بہت کچھ، یہاں تک کہ فائق کے رویے میں بھی بہت کچھ بدل جانے کے باوجود اب بھی کہیں نہ کہیں ایک جھجک کا پردہ حائل تھا۔ ہر فاصلہ سمٹ جانے کے باوجود ایک اندیکھی لکیر تھی جسے وہ دونوں ہی پاٹ